صافی صاحب، آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ الیکشن غیر متنازع ہو، اس کے لیے الیکشن کمیشن کو کیا کرنا ہوگا؟ دیکھیں، پاکستان میں مجھے کوئی ایک الیکشن کا آپ ایگزامپل اگر دے سکتی ہے کہ وہ متنازع، ہم اس کو نہیں کہہ سکتے، آپ کہہ دیجئے گا، میں مان لوں گا کہ موجودہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ صرف یہ واحد الیکشن کمیشن ہے جو متنازع ہے۔ یہ واقعی انہوں نے ان سے اتنی بڑی غلطیاں ہوئی ہے اور اتنی بڑی کوتاہی یہ کر رہے ہیں کہ الیکشن کا انعقاد ابھی نہیں ہوا ہے اور اس سے پہلے تنازع کا یہ شکار ہو چکا ہے یہ الیکشن کمیشن۔ لیکن آپ ایف ایم خان سے لے کر یہ جو موجودہ چیف جسٹس ہے، یہ جتنی بھی آپ کے ماضی کی چیف جسٹس ہیں ان کے کردار پہ اور ان کے کنڈکٹ پہ بات ہوتی رہی ہے۔ آپ اگر زیادہ ہم دور نہیں جاتے، 70 کی بات ہمیشہ ہم کرتے ہیں، ذوالفقار علی بھٹو کا 1977 میں چیف الیکشن کمشنر غالباً وحید الدین صاحب تھے، ان کے ساتھ جو ایک کھلی لڑائی جس طریقے سے ان کو بھجوانے کی کوشش کر رہا تھا اور جس طریقے سے الیکشن کو پھر الیکشن کمیشن کے ذریعے رک کیا گیا، جس طریقے سے جو ایک ملگیر ایک قومی اتحاد تھی ان کو جس طریقے سے ہرایا گیا، یہ ساری چیزیں ہماری تاریخ کا حصہ ہے۔ 2018 کا تذکرہ اگر ناگوار گزرتا ہے تو چلے ہم اس سے پہلے کا تذکرہ کرتے ہیں۔ 2018 سے پہلے جو 2013 کے الیکشن تھے، کیا اس وقت سیاسی جماعتوں کو ہموار ماحول میسر تھا؟ آپ صرف پکڑ دکڑ کی بات کرتی ہے مریم، ایک پورا جتھہ، ایک پوری جماعت، ایک مسلح تنظیم خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں سیاسی جماعتوں کے پیچھے لگا دیا گیا تھا۔ پوری کی پوری سیاسی جماعتوں، یہاں تو کاغذات چیننے کی ایک ناخوشگوار کچھ واقعات ہوئے ہیں، بالکل نہیں ہونا چاہیے، کسی سے کاغذ نہیں چیننے چاہیے، لیکن وہاں تو آپ نے پورا جو ہے ہموار تو کیا پورا میدان آپ نے سیاسی جماعتوں سے چینا تھا۔ 2018 کی بات نہیں کرتا، 2013 کی اگر ہم بات کریں، عوامی نیشنل پارٹی کے حجروں میں اور ان کے کارنر میٹنگز میں خودکش جا کے اپنے آپ کو پاڑ رہے تھے۔ کیا یہ بشیر بلور اور اتنے جو شہداء وہاں پہ سیاسی لیڈر جو شہید ہوئے تمام سیاسی جماعتوں کے، کیا اس وقت یہ بات ہمیں یاد نہیں آئی تھی؟ پھر 2018 میں کیا ہوا تھا؟ کیا اس وقت آپ بھول گئی ہے جسٹس رضا پہ کتنی باتیں ہوئی تھی اور ان کے کردار کے حوالے سے کیا کچھ نہیں کہا گیا؟ آر ٹی ایس کا آج تک کسی نے پوچھا ہے کسی سے کہ وہ آر ٹی ایس کس طرح اس کی ٹیکنیکل خرابی کیا تھی؟ کیا یہ ضمانت ابھی کسی نے لی ہے کسی سیاسی جماعت نے؟ یا جو اقتدار میں ماضی کی حکومتیں، ماضی قریب میں جتنی بھی حکومتیں رہی ہے، کیا انہوں نے اس کی تحقیقات کی ہے؟ یہ ساری چیزیں جو تھی، ماضی قریب میں بھی یہ ہوا ہے، اب بھی ہو رہا ہے، ماضی میں بھی غلط ہوا تھا، اب بھی غلط ہوا ہے، ماضی میں بھی نتائج ہمارے سامنے بالکل برے آئے تھے اور اب بھی برے آئیں گے۔ صافی صاحب، ہم بات کر رہے ہیں پولیٹیکل پارٹیز کا منشور ابھی تک نہیں آیا۔ عوام سوچتے ہیں کہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی، اس کا ویژن کیا ہے، اس کی ترجیحات کیا ہیں، عوام کے لیے وہ کیا سوچتے ہیں، اس کے لیے منشور لازمی ہوتا ہے، لیکن یہاں تو ابھی منشور ہی غائب نظر آ رہا ہے۔ دیکھیں، منشور سیاسی جماعتوں کے منشور کی آپ بات کر رہے ہیں مریم، یہاں آئین پاکستان کی کوئی وقت نہیں ہے۔ کیا جو اس وقت ہم الیکشن کے ایک کیفیت جو ہم نے خود ہی طاری کرنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں، لیکن میڈیا بھی اس کیفیت میں نہیں آ رہا، سیاسی جماعتیں یا امیدوار تو دور کی بات، آپ یہ بتا سکتی ہے کہ کیا یہ آئین پاکستان کے تحت ہی ساری چیزیں ہو رہی ہے؟ کیا یہ فیصلے جو اس وقت ہو رہے یہ پارلیمان کے کیے ہوئے فیصلے ہیں یا سیاستدانوں کے یا سیاسی اداروں کے فیصلے ہیں، یا یہ الیکشن کمیشن یہ سب کچھ کروا رہا ہے، یا سپریم کورٹ آف پاکستان یہ سب چیزیں کروا رہا ہے؟ ہم وہاں پہ جا ہی نہیں سکتے جہاں سے ساری چیزیں ہو رہی ہے۔ اب دیکھیں، ابھی بٹی صاحب فرما رہے تھے کہ اس ملک میں 2 قسم کی امریت کا تجربہ کیا گیا، ایک سویلین اور ایک فوجی۔ اس ملک میں 3 قسم کی مختلف نظاموں کا تجربہ کیا گیا ہے۔ ایک جو ہائبرڈ نظام ہے، بٹی صاحب ان کا تذکرہ کرنا نہیں پسند فرماتے، اس کا بھی ہونا چاہیے نا۔ یہ 2 تو ہمیں پتہ ہے کہ انہوں نے ملک کا کیا حشر کیا ہوا ہے، لیکن جس ہائبرڈ نظام کے تحت ہم رہے ہیں ماضی قریب میں، اس کا بھی تو کوئی پوچھے۔ اس نظام نے جس سسٹم کو کھوکھلا کیا ہے، آج جو سیاستدان اور سیاسی جماعتیں اس قابل نہیں ہے کہ وہ انتخابات کی تاریخ لینے کے لیے بھی ان کو سپریم کورٹ تک جانا پڑتا ہے۔
الیکشن کمیشن خود کچھ نہیں کرتا یا نہیں کر سکتا، تو بھائی یہ جو ہمارا موجودہ چیف الیکشن کمشنر صاحب ہے، یہ جو ان کا جو انتخاب کا جو ایک حسن تھا، یا جنہوں نے ان کا انتخاب کیا تھا، وہ کون ہستی تھی؟ وہ کون سا جس کے بارے میں ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ امت مسلمہ کا سب سے ذہین لیڈر ہے؟ یہ ان کا انتخاب ہے نا، میرا اور آپ کا انتخاب تو نہیں ہے۔ جب وہ سیاسی جماعت اقتدار میں آئے گی تو پھر ان سے پوچھ لیا جائے، اب تو ان کو آئینی اور قانونی ایک تحفظ حاصل ہے، اور اس وقت کوئی بھی ان کے ساتھ کچھ نہیں کر سکتا ماں سوائے عدالت۔ اس لیے پی ٹی آئی بھی عدالت جا رہی ہے، اور اگر کل کو یہ دیکھے، یہ جو پی ٹی آئی کے حوالے سے جو عدالت نے ریمارک سپریم کورٹ نے اس دن دیے ہے، آپ نے خواجہ آصف کا بیان پڑھا ہے؟ آپ مسلم لیگ نون کو اعتراض ہو گیا، اس سے پہلے پی ٹی آئی کو اعتراض تھا سپریم کورٹ کے حوالے سے۔ کل اگر بلے کے حق میں پشاور ہائی کورٹ کا یا کسی اور عدالت میں اگر پی ٹی آئی جاتی ہے، ان کے حق میں فیصلہ آتا ہے، تو پھر آپ نوٹ فرما لیجئے گا کہ آپ کی سیاسی جماعتیں عدالتوں کا کیا حشر کرتی ہے، جو اس وقت میدان میں موجود سیاسی جماعتیں ہیں۔ یہی تو المیہ ہے نا، مرضی کے فیصلے آ جائیں تو جائز ہے، اگر اپنی مرضی سے برعکس فیصلہ آ جائے تو پھر تنقید کا عمل شروع کر دیا جاتا ہے۔ صافی صاحب، کہا جا رہا ہے یہ جنگ پہلے ہونے والی جنگوں سے مختلف ہے، اس کے نتائج کتنے مختلف ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، ظلم و زیادتی کے حوالے سے تو واقعی یہ بالکل مختلف جنگ ہے۔ اس میں جتنی بڑی تعداد میں فلسطینیوں کو، بے گناہ فلسطینیوں کو شہید کیا گیا، جتنی بڑی تعداد میں خواتین اور بچوں کو شہید کیا گیا، اس کی مثال جو ہے ماضی قریب میں موجود نہیں ہے۔ اور یہ جو یہ جنگ کی طوالت ہے وہ بھی حیران کن ہے۔ اب دیکھیں، آج بنجامن نیتن یاہو کو اپنے ہفتہ وار کابینہ اجلاس میں یہ کہنا پڑا کہ ان کو جنگ ایک نہ ایک دن ضرور روکنا پڑے گا، اور انہوں نے اس تاثر کی بھی نفی کر دی کہ وہ امریکہ کے خوف یا ان کے دباؤ کے تحت جو ہے جنگ بند نہیں کر رہے، لیکن اسرائیل باری قیمت چکا رہا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حماس اپنی جگہ پہ ڈٹا ہوا ہے۔ حماس کے ترجمان کا بیان، جو اسامہ ہمدان ہے، سیاسی شعبے کے جو سربراہ ترجمان ہیں ان کے، انہوں نے آج بیروت سے یہ بیان دیا ہے، اور پہلی دفعہ حماس نے کہا کہ اب ہم قیدیوں کے تبادلے پہ بھی بات نہیں کریں گے، لیکن دوسری طرف 24 گھنٹوں میں 166 مزید بے گناہ فلسطینیوں کو شہید کیا گیا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کی بات کر رہے، ہفتے سے لے کر ابھی تک۔ تو یہ ظلم اور یہ زیادتی کا جو وہاں پہ بازار گرم ہے، نقصان دونوں جانب اب ہو رہا ہے۔ اسرائیل کی صرف اپنی مادی اور جو ان پہ دنیا کا جو دباؤ بڑھتا جا رہا ہے، گرچہ یہ تمام بدماش حکومتیں ہیں، جتنی بھی بڑی حکومتیں ہیں، G7 کی اگر ہم بات کریں، ہم G8 کی بات کریں، جتنی بھی بڑی تنظیمیں ہیں اس میں شامل حکومتیں بدماش ہیں، لیکن اس کے عوام کی طرف سے دباؤ بڑھتا جا رہا ہے۔ مسلمانوں کی طرف سے تو ہم کوئی گلہ اس لیے نہیں کر رہے کہ یہ علم و آگہی کی صدی ہے، اور ہم مسلمان لیڈرشپ کی وجہ سے نہیں، اپنی جہالت اور علم و تحقیق کے شعبے میں جو ہماری ذہنی پسماندگی ہے، جو ہماری عملی پسماندگی ہے، اس کی وجہ سے ہم اسرائیل جیسے ممالک کے سامنے ہم بے بس ہیں اور ان کی مار کھا رہے۔ کشمیر میں ہماری بے بسی کی وجہ یہ نہیں ہے کہ کشمیریوں نے کوئی ظلم کیا ہے یا جا کے بھارت کی کوئی زمین قبضہ کی ہوئی ہے، وہاں پہ بھی ہماری یہی وجہ ہے کہ مسلمان، بھارت میں بھی جو مسلمان ہے وہ علم اور تحقیق کے شعبے میں اور جو ٹیکنالوجی کے شعبے میں ان سے بہت پیچھے ہیں۔ اور اسرائیل کا بھی یہی قصہ ہے فلسطین میں، اس لیے فلسطینیوں کو مارا جا رہا ہے کہ فلسطین کوئی بدماش نہیں ہے، فلسطینیوں نے اسرائیل کی سرزمین پہ قبضہ نہیں کیا ہے، یہ ارض فلسطین جو ہے مسلمانوں کی میراث ہے، ان کی اپنی زمین پہ آ کے ان کو مار رہے، شہید کیا جا رہا ہے، تو یہ کمزوری کی علامت ہے۔ ہم نے اگر مقابلہ کرنا ہے تو عربوں کے ذریعے ہم نے مقابلہ نہیں کرنا ہے، علم و تحقیق کے شعبے میں ہم نے آگے بڑھنا ہے، اپنے آپ کو اس قابل بنانا ہے۔ لیکن کہا جاتا ہے ظلم جب حد سے بڑھ جاتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔